حضرت ہے نا، عربی ان کے بھائی مولانا حسن رضا خان، سبحان اللہ کہیں، مولانا حسن رضا خان، آپ فرماتے ہیں مولویوں کو کیا پتا کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی عزت و عظمت کیا ہے؟ جبریل سے پوچھ لیتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے جبریل بار بار سدرا چھوڑ کر۔ فرمایا بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے جبریل بار بار سدرا چھوڑ کر۔ جبریل سے پوچھا کہ ادھر چین نہیں آتا؟ کہا نہیں آتا۔ میں نے کہا کہاں آتا ہے؟ کہا رسول اللہ کی قدموں میں آتا ہے۔ اور کہا پوچھا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنی ڈھیلی ڈالی قوم تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی یار، یہاں ہاتھ رکھ کے کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر۔ پتہ یہ چلا کہ جبریل کو بھی جہاں چین ملتا ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور جبریل آئے نا تو حضور نے پھر پوچھ ہی لیا، فرمایا جبریل عرض کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا آپ نے بڑے جہان دیکھے ہیں، بڑے بڑے نبیوں کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی ہے، بتاؤ کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ علامہ صاحب میں نے خدا کی قسم یہ لفظ پڑھے ہیں۔ جبریل نے پتہ کیا کہا بابا صاحب؟ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ میں نے جہانوں کو روند ڈالا ہے، یہ حدیث کا لفظ ہے، میں نے روند ڈالا ہے یا رسول اللہ، پر آپ جیسا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ پھر امام بولا، فرمایا یہی بولے سدرے والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں بھی چھاڑ ڈالے، تیرے پائے کام پایا تجھے یگ نے یگ بنایا۔ بس بات ختم ہو گئی۔ فرمایا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا یا رسول اللہ، پر آپ جیسا ہم نہیں دیکھا۔ میں اندازہ کرو جبریل نے نہیں دیکھا پر مولوی نے دیکھ لیا۔ ہاں جی، ہمارے بابا جی اکثر یہ شعر پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے، اور قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ کوئی صدیق اکبر سے پوچھے نا، کوئی فاروق اعظم سے پوچھے نا، کوئی عثمان غنی سے پوچھے نا، کوئی مولا علی سے پوچھے، کوئی حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان سے پوچھے، کوئی حضرت عکاشہ سے پوچھے، کوئی امیر حمزہ سے پوچھے بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے، اور کوئی حضرت حسان سے پوچھے وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بس بات ختم ہو گئی۔ حضور جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حضرت قتادہ بن نعمان، آپ اندازہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں آپ۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، بدر کا میدان ہے، ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کتنے لوگ اور یہاں کتنے لوگ، اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عکاشہ کی بات کرنے لگا، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عکاشہ آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ توجہ، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور کے ساتھ ایسے ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، حضور نے اٹھا کے دے دیا، فرمایا یہ لو۔ حضرت عکاشہ فرماتے کعبے کی رب کی قسم جب حضور نے مجھے وہ دیا تو فرمایا وہ تلوار بن گئی، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے تک میں اس تلوار سے لڑتا رہا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا جی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رات کو دیر تک سرکار کے ساتھ رہے، عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں، بات سنیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان دیر تک حضور کی بارگاہ میں رہے، صحابہ کا یہ معمول تھا کہ دیر تک حضور کی بارگاہ میں رہتے، حضور کی باتیں سنتے، نبی علیہ السلام کی گفتگو کو سماعت کرتے، دیر تک حضور کی بارگاہ میں رہے۔ رات بہت زیادہ ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ رات بہت اندھیری ہے، رات بہت زیادہ ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، یا رسول اللہ کوئی روشنی کا انتظام کر دیں۔ میں نے کہا اگر اس ٹائم کوئی بھابی ہوتا نا وہ بولتا ہے یہ نبی کیا دے سکتا ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ ہوتا تو وہ کہتا نبی کیا دے سکتا ہے۔ میں نے کہا زلیلہ نبی دے سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھو، پر دیتا وہی ہے جو نبی کو خدا عطا فرماتا ہے، خدا نبی کو دیتا ہے، نبی آگے تقسیم فرماتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے اور میرے درمیان اللہ کے لیے وسیلہ نبی ہے، ہاں جی، یعنی نبی ہم میرے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ لیکن یہ بات آپ سنیں گے تو آپ وسیلے میں کھڑے بڑھ جائے گی،
اللہ اور نبی کے درمیان کوئی تیسرا وسیلہ نہیں ہے. نبی ڈائریکٹ رب سے لیتا ہے اور اپنی امت کو عطا فرماتا ہے. یہ لو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو حضرت قتادہ بن نعمان نے عرض کیا رسول اللہ یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے, پتہ نہیں لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ روشنی کا انتظام کر دیں. جی حضور نے ادھر کوئی دیے رکھے ہوئے تھے یا حضور علیہ السلام نے پہلے سے کوئی ٹارچ کا انتظام کیا ہوا تھا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج کی رسول اللہ کو انتظام فرما دے. نبی علیہ السلام کے پاس یوں ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا یہ لو, اور بولو خدا کے بندو. حضور نے فرمایا یہ لو. حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے میں نے اس کو لے لیا اپنے ہاتھ میں. فرمایا جہاں تک میں چل کر آؤں مجھے ٹارچ کا کام دیتی رہی. ابھی تک لوگ کہتے ہیں بھی نبی نور ہے یا بشر ہے. میں آخیا زلیلہ چھڑی کو ہاتھ لگ گیا تو وہ نور بن گئی, تو نبی کو نور نہیں لانا. اور ایک روایت میں یہ کہ ہم دو ساتھی تھے, ایک روایت میں یہ کہ ہم دو ساتھی تھے, ایک نے اس طرف جانا تھا دوسرے نے اس طرف. اس نے کہا جی یہ ٹارچ یہ چھڑی تو آپ لے جاؤ گے, میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا بندگان خدا اس کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے, جتنی چھڑیاں اس کے ساتھ لگتی جائے گی وہ ساری روشن ہوتی جائے گی. ایک چھڑی اور اٹھائی اس کے ساتھ لگئی وہ روشن ہو گئی. ایک صحابی ادھر پہ آ گیا دوسرا ادھر پہ آ گیا, دونوں کی چھڑیاں روشن تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کی یہ عنایت ہے. اور کیا ہے؟ بس یہی بات. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر نبی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کس کے پاس؟ تیرے باپ کے پاس کچھ ہے. کملی دنیا ریس کریں دی مائے دی. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں. کملی دنیا ریس کریں دی مائے دی, نہ پتہ نہ آتا چل بیٹھے منبر پہ. ہاں خدا کی قسم ایسی بات کرو وہ لاج رکھتے ہیں. ہمارے بابا جی فرماتے تھے مالک کنڈ نہیں لگن دیندے, مالک کنڈ نہیں لگن دیندے, پر کوئی انیہ وائش کر کے تو دیکھے نا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ میں پڑھ رہا تھا آج ہی مطالعہ کرتے ہوئے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کون جانتا تھا؟ آپ کوئی پہلے سے بڑی تھے؟ نہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک بادشاہ کے پہلوان تھے, آپ پہلوانی کا کام کرتے تھے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ کے پاس رہتے تھے, پہلوانی کا کام کرتے تھے. بادشاہ نے اعلان کیا, اس نے کہا جی کون ہے جو میرے پہلوان کے ساتھ آ کر مقابلہ کرے؟ جو اس سے جیت گیا میں اس کو خزانے دے دوں گا, میں اپنے خزانوں کا منہ کھول دوں گا, جو مانگے گا وہ عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. ایک سید زادہ ہے جو بالکل کمزور نہیں اور پریشان حال, اس کے گھر پہ فاقے ہیں. اس نے کہا جی میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا, میں لڑوں گا. اس نے کہا جی تو اس سے لڑے گا, یہ نامی گرامی پہلوان ہے, تو اس سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ کہا جی میں لڑوں گا. اس نے کہا تو کیسے لڑ سکتا ہے؟ کہا میں لڑوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. ڈیٹ طے ہو گئی, سارا کچھ طے ہو گیا. ہونے کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ آئے. آپ نے اس پہلوان کے کان میں کہا پہلوان نہیں ہوں, سید زادہ ہوں, گھر میں فاقے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر آج آپ ہار جائیں گے تو یہ ہمارا وعدہ ہے قیامت کے دن نانے کی نظروں میں جتوا دوں گا. آج ہار جاؤ تاکہ کچھ ہمیں بھی مل جائے. کان میں یہ کہا. حضرت جنید بغدادی گر گئے, وہ اوپر بیٹھ گیا. بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پہلوان ہے ہی نہیں, یہ کیسے جیت سکتا ہے؟ دوبارہ کشتی ہوئی. پھر جنید بغدادی لیٹ گئے, وہ اوپر بیٹھ گیا. اس نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر تیسری مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی خود لیٹ گئے, وہ اوپر بیٹھ گیا. کان میں جاتے جاتے اس نے کہا دنیا کے خزانے تو میں لے کر جا رہا ہوں, پر انتظار کرنا نانا آئیں گے, وہ تجھے ایسے خزانے دیں گے کہ رہتی دنیا تک تیرا نام لے جائے گا. پھر رات کا اندھیرا چھا گیا, ساری دنیا اپنے اپنے کوٹھوں میں اور کمروں میں جا کے سو گئی. اللہ اکبر. جب حضرت جنید بغدادی جا کر اپنے کمرے میں سوئے اور ان کی آنکھ بند ہوئی, گنبد خضرا سے کھڑکی کھلی, نبی نے والے تشریف لائے. حضور نے فرمایا اے جنید تو نے ہمارے بچے کے لیے قربانی دی ہے, تو ہمارے بچے کے لیے گر گئے, جا ہم نے رہتی دنیا تک تیرے کو انعام دیا ہے. اب دنیا جب بھی تیرا نام لے گی اللہ کا ولی پکارے گی, وقت کا ہوش کرے گی, وقت کا قدرت لے گی. جنید ایسے نہیں ہو رہی ہے, نگاہ مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میں نے کہا تو دنیا کی بات کرتا ہے, ہمارا امام تو امام ہے نا, خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ کوئی اور ہوگا جن کو اپنے عملوں پہ مان ہے, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنے عمل پہ وہ ناز کرتا ہے, وہ کوئی اور ہوگا. ہمارے امام نے تو بابا صاحب یہاں تک لکھا ہے
فرمایا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. ہاں جی ارے بھئی یہ قوم بولتی کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. بولو نا یار سبحان اللہ تو کہہ دو. فرمایا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. یہ تو عاشقوں کی بات ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور جنت کا پیغام آ جائے کہ جی چلیے, توجہ میری طرف رکھیں, جی چلیے کہاں جنت. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں ہم نے مدینے میں ہی بیٹھنا ہے, ادھر ہی بیٹھنا ہے. فرمایا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. تو امام پھر کیا کریں گے؟ ہائے 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 خدا کی قسم, میں نے جب یہ شعر پڑھا میرے اوپر وقت طاری ہو گیا تھا. امام کہتے ہیں جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. میں نے کہا امام پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں منہ پھیر بیٹھیں گے تیری دیوار کی طرف. کہ جنت نہیں جائیں گے. میں نے کہا کیا کریں؟ کہتے ہیں رسول اللہ کی جو دیوار ہے نا سامنے کی, اس کو دیکھتے رہیں گے. ہمارے لیے جنت یہی ہے, بس بات ختم ہو گئی. ہمارے لیے جنت یہی ہے, خدا کی قسم ہمارے لیے جنت یہی ہے. فرمایا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, منہ پھیر بیٹھیں گے تیری دیوار کی طرف. ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں.